السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جسم کو لرزا دینے والی ایک خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ غربت سے تنگ ایک سفید پوش خاندان کسی ایسے گھر کی تلاش میں تھا کہ وہ گھر بھی رہنے قابل ہو اور اس کا کرایہ بھی کم ہو، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی مالک مکان نے ان لوگوں کو بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ اگر اس مہینے آپ لوگ کرایہ نہیں بڑھا سکتے تو برائے مہربانی اس گھر کو 1 مہینے کے اندر خالی کر دیں۔ اب ان لوگوں کو جلد سے جلد اس مکان کو خالی کرنا تھا۔ اس خاندان میں صرف 4 ہی لوگ تھے، 2 بیٹے اور میاں بیوی۔ ان صاحب نے اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ اورنگی ٹاؤن میں آپ کو گھر مل سکتا ہے، میرے جاننے والے کا گھر ہے اور ابھی خالی ہوا، اگر آپ چاہیں تو میں بات کروں۔ انہوں نے کہا کہ ارے برخوردار، پوچھ کیوں رہے ہو، آج ہی بات کر لو، لیکن 6000 کے اندر ہو تو آگے بات کرنا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بات کر کے بتاتا ہوں۔ کل جب وہ ملے تو ان کے پاس خوشخبری تھی کہ بھائی صاحب، میں نے گھر کی بات کر لی ہے، وہ 6000 میں راضی ہو گئے ہیں، آج ہی چل کے گھر دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آ کے لیں۔ ان کی بات سن کر وہ آج ہی کام پر سے سیدھا ان کے ساتھ گھر دیکھنے پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بہت ہی ناگوار بو محسوس ہوئی۔ جب پوچھا تو مالک مکان کہنے لگا کہ ارے کیا بتاؤں، اسی وجہ سے تو گھر خالی کروایا ہے کہ بہت ہی گندے لوگ تھے، صفائی کا تو ذرا بھی خیال نہیں تھا، ہر وقت گھر سے گندی بدبو چربی جیسی مہک آتی رہتی تھی۔ دیکھنے میں تو گھر بڑا تھا اور رہنے قابل بھی تھا۔ مالک مکان نے کہا تھا کہ گھر دھلوا کے دوں گا، تو وہ اسی وقت راضی ہو گئے اور ہاتھوں ہاتھ ایڈوانس بھی دے دیا۔ گھر آ کر بیوی کو خوشخبری دی اور 2-3 دن میں ہی نئے گھر میں منتقل ہو گئے، لیکن نہ جانے کیوں وہ بدبو گھر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً وہاں اگربتی جلائی اور قرآن خوانی کروائی۔ ان لوگوں کی اچھی عادت تھی کہ جس گھر میں بھی جاتے پہلے قرآن خوانی کروا لیتے۔ قرآن خوانی کے بعد بدبو تو نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، لیکن گھر کی دیواروں میں پتہ نہیں کیوں جگہ جگہ دراڑیں بن گئی تھی۔ یہ معاملہ تو مالک مکان کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جس دن سے یہ لوگ آئے تھے رات میں مسلسل گھر میں ہلچل مچی رہتی تھی۔ کبھی چھت پر ایسا لگتا کہ کوئی بڑے بڑے بلاک سڑکا دیا ہو، کبھی باورچی خانے سے برتن گرنے کی آوازیں آتی، اور کبھی ایسا لگتا کوئی گھر میں بھاگ رہا ہو۔ راتوں کو بچے سو نہیں پاتے تھے، کوئی بچوں کو بار بار جگا دیتا تھا۔ ان سب سے پریشان ہو کے اب بچوں کو ساتھ سلانے لگے، لیکن اب راتوں کو گھر سے چیخوں کی آواز آتی تھی۔ محلے والوں نے مالک مکان سے شکایت کی کہ بھئی کیسے لوگوں کو گھر دیا ہے، پوری رات چیخنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اب وہ بیچارے کیا جواب دیں کہ ہم تو خود پریشان ہیں۔ اب مالک مکان کو شک ہو گیا کہ پہلے جو لوگ تھے رات میں جاگتے تھے اور دھواں بھی نکلتا تھا، گھر سے رات میں کہیں وہ کالا جادو تو نہیں کر رہے تھے، اب اثرات باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے تو اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، وہ تو بالکل چپکی لگا کر بیٹھ گیا۔ دن بدن حالات خراب ہونے لگے۔ اب تو باقاعدہ وہ چیز گھر والوں کی شکل میں گھومتی تھی اور ڈراتی تھی۔ اب سب ایک دوسرے سے ہی ڈرنے لگے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، بچے آئے دن بیمار رہنے لگے۔ یہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ ایک دن ان کے باپ نے سوچا کہ وہ سب کو زہر دے کر مار دے گا۔ مسلسل اس کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی کہ اپنے گھر والوں کو مار دو، یہی ساری پریشانیوں کی جڑ ہے۔ اس رات اس نے دکان سے زہر خریدا اور بیوی بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں لی اور گھر آ گیا۔ اس رات سامنے والے پڑوسی کے گھر میں اس کے سسر گاؤں سے رکنے آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی پرہیزگار اور روحانی علم رکھتے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر ان صاحب پر پڑی، انہوں نے جلال کے عالم میں گرجدار آواز میں کہا کہ جو سامان گھر والوں کے لیے لے کر آیا ہے اسی وقت چلا دے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جو تجھ سے کروا رہا ہے میں اسے اچھا سبق سکھاتا ہوں۔ ان کی تیز آواز سن کر
محلے کے لوگ اور مالک مکان بھی باہر آ گئے۔ وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھے تو ان کا چھوٹا بیٹا انتہائی معصوم شکل بنا کر باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بڈھا ہمیں مارنا چاہتا ہے، اسے روک لیں بابا۔ بزرگ ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے، مکار ہے تو، تیری چال یہاں نہیں چلے گی، جتنی چاہے کوشش کر لے۔ سب نے دیکھا بچے کا جسم مکڑنے لگا اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ بزرگ نے ہاتھ بڑھایا اور بچے پر دم کرنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا کہ اس بچے کو اندر لے جاؤ۔ بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو بالکل انہی کی شکل کا ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جو بزرگ باہر سے آئے تھے وہ کہنے لگے، دھوکے باز ہے تو، بزدل چلا جا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اچانک اس کی بیوی اندر سے چیخنے لگی، بچاؤ۔ بزرگ نے آیتوں کا ورد شروع کر دیا اور وہ عورت اور اس کا ایک بیٹا کمرے میں بے ہوش ملے۔ انہیں جلد ہی ان کی بیٹی اپنے گھر لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بزرگ نے پڑا ہوا پانی دیواروں پر چھڑکنا شروع کیا تو ہر طرف چیخوں کی آوازیں تھیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے والے کمرے سے کالا کتا نکلا اور اس نے بزرگ پر حملہ کرنے کے ارادے سے چھلانگ لگا دی تاکہ وہ ان کا ورد توڑ سکے، لیکن وہ پاس آ کر غائب ہو گیا۔ بزرگ نے کہا، تو اپنی اصلی حالت میں آ۔ سب کو باہر جانے کی اشارے کرتے ہوئے وہ کمرے میں چلے گئے۔ کافی دیر تک لوگوں کو چیخنے، غرانے اور غلیظ رونے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر یکدم بہت ہی گندی بدبو اٹھی، جیسے سڑا ہوا گوشت جلایا گیا ہو۔ بزرگ جلدی سے باہر نکلے اور ہاتھوں کی مدد سے باہر کے دروازے پر زائچہ بنایا اور مالک مکان سے کہا کہ خبردار، اب کبھی اس گھر کے اندر نہیں جانا اور نہ کرائے پر دینا ورنہ جان جائے گی۔ بعد میں کافی اصرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ بنگال کا جادو جانتے تھے، انتہائی سخت چلے کاٹے گئے تھے، اس لیے ان کے جانے کے بعد اثرات رہ گئے تھے۔ ان لوگوں کو بزرگ نے ایک گھر خرید کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ اپنی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ جس بچے کے ہاتھ اور پیر مڑ گئے تھے وہ بچہ کافی سالوں تک چلنے قابل نہیں تھا، لیکن ان بزرگ کی مہربانی سے وہ اب چل پھر رہا ہے، لیکن اس پر ابھی بھی اثر ہے اور اس کا علاج وہ بزرگ ہی کر رہے ہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔